بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجوہات بتلائے جا رہے تھے۔ اس میں 4 وجہ بتائی گئی تھی جس کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ پہلی وجہ گھریلو اختلافات کی پہلی وجہ جو شوہر کو ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ناقص العقل بنایا ہے، اور ناقص العقل عام طور سے کام کو خراب ہی کیا کرتے ہیں۔ ان سے کوئی کام بہتر اور امید کے مطابق ہو جائے تو یہ ان کے لیے قابل تعریف ہے، اور اگر کام خراب ہو جائے تو ان سے امید اسی کی رکھنی چاہیے۔ اگر ان کے کاموں کو مرد اپنی عقل کے ترازو پر تولے اور کمی کی صورت میں ناراض ہو اور غصہ کرے تو یہ کوتاہی عورتوں کی نہیں ہے، خود مردوں کی شمار کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پہلے ہی باخبر کیا ہے، اور تاجر نے جب مال کا عیب بتلا کر سامان دیا ہے تو پھر اس سامان کے عیب پر ناراض ہونا اور غصہ کرنا نادانی اور حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مزاج اور طبیعت کے خلاف باتوں پر یہ سوچ کر خاموش ہو جانا چاہیے کہ یہ کام بیوی نے اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے کیا ہے۔ جس کو میں اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے دیکھوں گا تو کمی تو ضرور نظر آئے گی ہی۔ دوسری وجہ گھریلو اختلافات کی جڑ مضبوط کرنے والی دوسری چیز بیوی کا جواب دینا ہے۔ شوہر کے غصے کے وقت جب بیوی شوہر کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے تو شوہر کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بھڑک اٹھتا ہے، بات بننے کے بجائے اور بگڑ جاتی ہے۔ غصے کا سبب چونکہ تکبر ہوتا ہے، اور چھوٹا یا ماتحت جب متکبر کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو تکبر کی آگ اور تیز ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اوپر نقل کیا گیا ہے کہ ایسی حالت میں غصہ کرنے والے کا جواب دینے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حالت نشے میں مست آدمی کی طرح ہو گئی ہے۔ اب جو کچھ اس کی زبان پر آ رہا ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کے ابال پر صبر سے کام لو اور اس کی باتوں کو کچھ اہمیت مت دو، کیونکہ اس پر شیطان غالب آ چکا ہے، طبیعت میں ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور عقل روپوش ہو گئی ہے۔ اور اگر تم بھی اس پر غصہ کرنے لگے یا اس کے برتاؤ کے مطابق جواب دینے لگے تو تمہاری مثال اس عقل مند کی طرح ہو جائے گی جو کسی پاگل کے منہ لگے، یا اس صحت مند کی طرح ہوگی جو کسی بے ہوش پر غصہ کرے۔ لہٰذا قصور تو تمہارا ہی ہوگا۔ تو تم کو چاہیے کہ اس پر ترس کھاؤ اور یہ دیکھو کہ اس پر تقدیر کا فیصلہ کیسے غالب آیا ہے، اور وہ طبیعت اور نفس کا کھلونا بن گیا ہے، اور اس کا یقین رکھو کہ جب ہوش میں آئے گا تو اپنے الفاظ پر اور برتاؤ پر انتہائی شرمندہ ہوگا اور تمہارے صبر کی قدر کرے گا۔ اور اس پر ترس کھانے کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو جس میں وہ راحت پا جائے، یعنی جو کچھ بک رہا ہے اس کو کہہ لینے دو یہاں تک کہ اس کا غصہ اتر جائے۔ باپ کے غصے کے وقت بھی بیٹے کو اور شوہر کے غصے کے وقت بیوی کو ایسے ہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ غصے میں جو کچھ بھی کہہ لینے دیا جائے تاکہ بھڑاس نکل جائے اور اس کو کچھ اہمیت نہ دی جائے۔ پھر دیکھنا جلد ہی وہ شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا۔ چنانچہ غصے کی حالت میں شوہر کو جواب دینا معاملے کو اور بڑھاوا دیتا ہے۔ ایسے وقت میں بیوی کے حق میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ تیسری وجہ یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ صبح سے شام تک شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور تجربات لگا دے، اور ہر وقت اس کی طاق میں رہے
کہ کوئی موقع ایسا ہاتھ آ جائے کہ ان کے درمیان آپسی رنجش، غم و غصہ اور نااتفاقی پیدا کر دی جائے، تاکہ کارگزاری کے وقت خوب اس کو داد ملے اور ابلیس ان کو اپنا مقرب بنائے۔ اب ایک مثال سنیے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان غم و غصے کا ماحول کیسے پیدا کرتا ہے۔ شوہر نے ایسے وقت میں بیوی کو آواز دی کہ جب وہ کسی کام میں مشغول تھی، آواز سننے کے بعد فوراً اس لیے حاضر نہیں ہو سکی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اہم کام تھا، مثلاً وہ بچے کے کام میں لگی ہوئی تھی یا شوہر ہی کے کسی کام میں منہمک تھی، جس کی وجہ سے پہلی آواز میں نہیں آ سکی، یا وہ ایسی جگہ پر تھی جہاں اس کو آواز نہیں پہنچ سکی، مثلاً پنکھا چل رہا تھا یا نل سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شوہر کی بات سن نہیں سکی۔ پھر شوہر دوسری بار جب آواز دے گا تو اس کی آواز میں قدرے تیزی ہوگی اور الفاظ بھی سخت ہوں گے۔ اگر شوہر تیز مزاج ہے تو تیز الفاظ میں آواز دے گا، اور نرم مزاج کا ہے تو اس کا اپنا انداز اور ہوگا۔ مختلف مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا۔ مثلاً کوئی کہے گا ارے سن رہی ہو کہ نہیں، کوئی کہے گا ارے کان میں آواز جا رہی ہے کہ نہیں، کوئی کہے گا کیا ہو گیا ہے تمہارے کانوں کو، بہری تو نہیں ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے جملے اور انداز الگ ہو سکتے ہیں، کسی کے کچھ ہلکے اور کسی کے کچھ سخت۔ اور چونکہ بیوی بھی بے قصور تھی، اس لیے تیزی اس کے دل کو چوٹ پہنچائے گی۔ وہ شوہر کی تیز بات کا جواب دے یا نہ دے، اس کے دل کو ان باتوں کا نشتر ضرور لگے گا۔ اگر بیوی نے غصے میں کچھ کہہ دیا تو شیطان کو اب موقع مل گیا۔ اب وہ باتوں کا بتنگڑ بنا کر دونوں کے درمیان نفرت و عداوت کی ایسی بیج بوئے گا کہ اس کے کانٹوں سے گھر کے ہر فرد زخمی ہوں گے۔ کوئی کم اور کوئی زیادہ ہوگا۔ اگر بیوی نے شوہر کی اس تیز بات کا جواب نہیں دیا تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ شوہر کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے بیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اور اس مرتبہ وہ شوہر کی بات کا جواب دے دے اور معاملہ کسی طرح آگے بڑھ جائے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفس و شیطان ہر وقت اس بات کی کوشش میں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غصے کی فضا ہموار کر کے پورے گھر کے سکون کو نااتفاقی اور لڑائی جھگڑے میں تبدیل کر دے۔ اس لیے ایک ہوشمند شوہر اور سلیقہ مند بیوی کے لیے ضروری ہے کہ نفس و شیطان کی چالاکیوں سے اور اس کی چالوں سے کبھی غافل نہ ہو اور ہمیشہ چوکنا رہے۔ چوتھی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔